جن کو ہم گن نہیں سکتے. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو گن نہ سکو. ان تمام نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت ایمان اور اسلام کی ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید یہ احسان فرمایا کہ مجھے اور آپ کو نبی رحمت محسن انسانیت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم پر روحانی اور مادی نعمتوں کی بارش فرما دی ہے. انہی روحانی نعمتوں میں سے ایک نعمت جمعۃ المبارک کی بھی ہے، جسے عید المومنین کہا گیا ہے. جمعہ کی بے شمار فضیلت ہے، اہمیت ہے. الحمدللہ گزشتہ 6-7 جمعوں سے آپ کے سامنے فضیلت جمعہ بیان کی جا رہی ہے. گزشتہ جمعہ کسی وجہ سے خطاب نہیں ہوا تھا، لیکن آج پھر سے آپ کے سامنے جمعہ ہی کے ضمن میں خطبہ جمعہ کا ما بقیہ ترجمہ، اس کی تشریح اور اس کا مطلب بیان کرنا مقصود ہے. آپ حضرات سے ہمیشہ کی طرح یہ درخواست و گزارش ہے کہ آپ یہاں پر جمعہ میں ہونے والی اس 40-45 منٹ کی گفتگو کو دل کے کانوں سے سنیں. انشاءاللہ العزیز اس سے بہت بڑا فائدہ ہوگا، دل کی دنیا میں انقلاب برپا ہوگا اور اعمال صالحہ کی توفیق ملے گی. دنیا سے دور اور دین سے قریب ہوں گے. جو سنتا ہے توجہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ اسے سناتے بھی ہیں، اس کے دل و دماغ میں بٹھاتے بھی ہیں اور اسے ہدایت سے نوازتے بھی ہیں. اور جو سننا ہی نہ چاہے اور توجہ ہی نہ دے تو پھر اللہ تعالیٰ کی ذات بے نیاز ہے، کسی کی محتاج نہیں ہے. انتم الفقراء الی اللہ واللہ الغنی الحمید. تم سب اللہ تعالیٰ کے محتاج ہو اور اللہ تعالیٰ بے نیاز ہیں، قابل تعریف ہیں. کوئی تعریف کرے تب بھی قابل تعریف ہے اور کوئی تعریف نہ کرے تب بھی قابل تعریف ہے. بہرحال بزرگوں اور عزیز دوستو، جمعہ کے دن جمعہ کی نماز سے پہلے خطبہ جمعہ دیا جاتا ہے، جسے تمام مسلمان سنتے ہیں اور کچھ تو آخر میں آتے ہیں، سنتے بھی ہیں، نہیں بھی سنتے ہیں، لیکن اکثر مسلمان خطبہ جمعہ سنتے ہیں. مگر سوال وہی ہے کہ اس کو سمجھتے بھی ہیں یا نہیں سمجھتے. الفاظ کے ساتھ ساتھ اس کے معنی بھی مقصود ہے، اس کا مطلب بھی مقصود ہے. آواز اچھی ہو، الفاظ بھی اچھے ہیں، سننے میں تو اچھا معلوم ہوگا، لیکن اس کا مطلب اگر معلوم نہ ہو تو پھر آدمی نہ اس کا جواب دے سکتا ہے، نہ اس کے مطابق عمل کر سکتا ہے، نہ جو ہے اس کے مطابق اپنی زندگی جو ہے گزار سکتا ہے. اس لیے پورے قرآن کو بھی سمجھنا ہے، اس کے لیے درس قرآن ہے، اس کے لیے تفاسیر کی کتابیں ہیں، ترجمے ہیں. نماز کو بھی سمجھنا ہے. جب آدمی ترجمے کے ساتھ نماز ادا کرتا ہے تو اس نماز کی کیفیت الگ ہوتی ہے اور اس نماز میں جان اور روح ہوتی ہے. وہ نمازی کو اللہ تعالیٰ کا قرب عطا فرماتی ہے. وہ نماز اس کو بے حیائی اور برائیوں سے روکتی ہے.
ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر کا مصداق بنتی ہے۔ تو اس لیے آپ کے سامنے خطبہ جمعہ کا ترجمہ پیش کیا گیا۔ یہاں تک جو دوسرا خطبہ تھا اس کا ترجمہ یہاں تک پیش ہوا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو درود و سلام کی آیت کریمہ ہے سورۃ الاحزاب کی، اس کی تفسیر پیش کی گئی تھی اس سے پہلے۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اس آیت کی مکمل تشریح، تفسیر اور اس کا مطلب سب بیان کیا گیا تھا۔ اس کے بعد خطبہ جمعہ میں خلفائے راشدین کا ذکر ہوتا ہے۔ خلفائے راشدین کسے کہتے ہیں؟ خلفاء خلیفہ کی جمع ہے۔ ہمارے نبی کے وصال کے بعد اور دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد جو بڑے صحابہ خلیفہ بنے، اسلامی حاکم بنے، انہوں نے خلافت فرمائی، حکومت فرمائی، تو اس میں 4 بڑے صحابہ، ان 4 بڑے صحابہ ہی کو خلفائے راشدین کہا جاتا ہے۔ تو صحابہ میں جو 4 بڑے ہیں وہ کون ہیں؟ ایک تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور دوسرے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور تیسرے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور چوتھے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ انسانوں میں سب سے بڑے ہمارے نبی ہیں، پھر آپ کے بعد سارے انبیاء اور پیغمبر ہیں۔ سارے نبیوں اور پیغمبروں کے بعد انسانوں میں سب سے بڑا مقام رکھنے والی شخصیت اور ہستی وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی۔ تو ان 4 خلفاء کا ذکر یا ان 4 خلیفوں کا نام جو ہے خطبے میں ذکر ہوتا ہے۔ آپ لوگ سنتے نہیں سنتے بھائی؟ بولو بھائی، سنتے نہیں سنتے خلیفوں کے نام؟ جی نولے صاحب ہم کو نہیں معلوم، آپ پڑھتے ہیں، آج آپ بتا رہے، ہم تو جو ہے خالی آگے بیٹھتے ہیں۔ تو 4 خلیفہ کا نام بھی لیا جاتا ہے، اور بھی صحابہ کا نام لیا جاتا ہے، اہل بیت اطہار کا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کو اہل بیت کہا جاتا ہے۔ تو اور کب سے اس کی ابتدا ہوئی؟ بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ صاحب حضور تو اپنے دور میں جب جمعہ کا خطبہ دیتے تھے تو ان خلیفوں کا نام تو نہیں لیتے تھے، کیونکہ یہ تو خلیفہ ہی نہیں بنے تھے، تو نام لینے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے۔ جب حضور اپنے دور میں، اپنے زمانے میں خطبہ جمعہ میں ان 4 خلفاء کا نام نہیں لیتے تھے، تو پھر بعد میں کیوں لیا جا رہا ہے؟ لہذا ہم ان خلیفوں کا نام نہیں لیں گے، ایسا بھی کچھ لوگ کہتے ہیں۔ اور کیوں کہتے ہیں؟ یا تو ان کو حقیقت معلوم نہیں ہے، تحقیق ان کو صحیح نہیں ہے، یا علماء کی تحقیق پر ان کو اعتماد نہیں ہے۔ اعتماد بہت بڑی چیز ہے، بھروسہ بہت بڑی چیز ہے۔ موٹی زبان میں ہم بولتے ہیں پوری دنیا بھروسے پر چل رہی ہو، تو جب تک شک نہ ہو اس وقت تک تو آپ بھروسہ کر سکتے ہیں نا۔ ہاں شک ہو جائے کسی وجہ سے تو پھر آدمی بھروسہ، اعتماد ختم ہو جاتا ہے، بھروسہ نہیں رہتا۔ تو ہر چیز کی آدمی اپنے تحقیق بھی نہیں کر سکتا، اس لیے اس کو لامحالہ علماء کے اوپر اعتماد کرنا پڑے گا، انحصار کرنا پڑے گا۔ تو پھر یہ خطبے میں، جمعہ کے خطبے میں خاص طور پر ان 4 خلفاء کا نام کیوں لیا جاتا ہے؟ میں اس کی تاریخ اس سے پہلے بھی بیان کیا ہوں الحمدللہ، پھر بھی اختصاراً ذکر کرتا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے سے اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور سے دشمنان اسلام نے دشمنان صحابہ کو پیدا کیا۔ یعنی یہودیوں نے جو اسلام دشمنی میں سب سے پیش تھے، سب سے آگے یہودی آج بھی سب سے آگے ہیں مسلمانوں کی دشمنی میں، اسلام کی عداوت میں، بغض اور نفرت میں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلام جب آیا دنیا میں اور ہمارے نبی کو جب نبوت ملی تو اس کا سب سے بڑا اثر اور مار یہودیت پہ پڑی،
ورنہ اسلام سے پہلے یہودیوں کا بول بالا تھا، چرچا تھا، ان کی سرداری تھی، ان کی چودراہٹ تھی، اور پوری دنیا ان کو اپنا پیشوا، مقتدا، لیڈر، رہنما مانتی۔ لیکن اسلام آیا تو اسلام کی آیا، اور ہمارے نبی آئے تو امام بن کے آئے، ہماری کتاب آئی قرآن مجید تو پوری دنیا کے لیے ہدی للناس بن کے آئی۔ اب پچھلی ساری کتابیں منسوخ، سارے نبیوں کے لائے ہوئے دین ختم، ساری شریعتیں منسوخ ہو گئی، تو ان لوگوں کو تو مان لینا چاہیے تھا۔ قرآن نے تو بشارت دی، بلکہ اسلام نے تو بشارت دی اور خوشخبری دی کہ جو بھی اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ میں سے کوئی کلمہ پڑھتا ہے اللہ اسے دگنا اور دوہرا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ ایک عیسائیت پر جو وہ اسلام سے پہلے چلے اس کا ثواب بھی ان کو دیا جائے گا، اس لیے کہ اس وقت وہی دین برحق تھا، اور یہودیت پر جو چلے اس وقت وہی دین برحق تھا، اس کا بھی ثواب دیا جائے گا، اور اسلام کے اوپر جو وہ چلے اس کا بھی ثواب دیا جائے گا۔ لیکن انہوں نے بجائے اس کے ایمان اور اسلام قبول نہیں کیا، اور مسلمان صاحب اسلام کے دشمن ہو۔ اور جیسے جیسے اسلام کا باغ پھلتا اور پھولتا گیا اور گلشن اسلام کی جیسے جیسی آبیاری ہوتی گئی اور دنیا میں اسلام کا جھنڈا لہرانے لگا، تو ویسے ویسے ان کی عداوتیں، ان کی دشمنیاں بڑھتی چلی گئی۔ حضور کے دور میں تو وہ کچھ نہیں کر سکے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بھی وہ کچھ نہیں کر سکے، اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں کیا کر سکتے تھے؟ وہ تو فتنوں کے روکنے کا ایک زبردست دروازہ تھے وہ، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب شہادت ہوئی اور جو دروازہ آپ تھے وہ دروازہ جو ہے توڑ دیا گیا، آپ جب شہید ہو گئے، اس وقت سے ان دشمنان اسلام کو نقصان پہنچانے کا موقع فراہم ہوا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک یہودی جس کا نام عبداللہ ابن سبا تھا، اسلامی لبادہ اوڑھ کر اور اسلامی چولہا پہن کر وہ جو ہے پبلک میں آیا، عوام میں آیا، اور سب سے پہلے اس نے اعتماد حاصل کیا، بھروسہ حاصل کیا، ساتھ جبہ قبہ، داڑھی، ٹوپی، ہاتھ میں تسبیح، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، انشاءاللہ، تو لوگ گرویدہ ہو جاتے ہیں، بھروسہ کرنے لگ جاتے ہیں۔ اس نے لوگوں کا اعتماد حاصل کیا، پھر اس کے جب مکمل اعتماد حاصل ہو گیا تو اس نے کیا کیا؟ صحابہ اکرام سے اعتماد ختم کرنا شروع کیا لوگوں کے درمیان سے، اس لیے کہ یہودی جانتے تھے کہ اسلام پر جو بھروسہ ہے عام لوگوں کو، دنیا کو، وہ صحابہ اکرام کے ذریعے سے۔ اب صحابہ اکرام پر بھروسہ ختم کر دے، دین تو ہم تک پہنچا ہے، کس کے ذریعے سے؟ صحابہ سے پہنچا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت ہم تک کس سے پہنچی ہے؟ صحابہ سے پہنچی ہے۔ قرآن ہم تک جو ہے کس سے پہنچی ہے؟ صحابہ سے پہنچی ہے۔ اگر صحابہ کے اوپر ہی ہمارا اعتماد ختم ہو جائے تو پھر قرآن بھی ختم، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت بھی ختم، پھر اسلام بھی ختم، ہر چیز جو ہے ختم۔ اور یہی دشمنان اسلام کو پتا ہے کہ آج امت کو علماء پر اعتماد اور بھروسہ ہے، ہر مسئلے میں لوگ اس گئے گزرے فتنوں کے دور میں بھی علماء سے رجوع ہوتے ہیں، علماء سے پوچھتے ہیں۔ انہوں نے زمین ٹٹولی اور ریسرچ اور تحقیق کیا کہ اسلام کو ہم کیسے نقصان پہنچا سکتے ہیں، تو انہوں نے دیکھا کہ مسلمانوں کو علماء پہ بہت بھروسہ ہے، اس کے لیے انہوں نے محنت کی، لوگوں کا ذہن خراب کرنا شروع کیا، اور علماء کے تعلق سے لوگوں کے دل و دماغ میں غلط فہمیاں انہوں نے جو ڈالنا شروع کی، اس کے لیے پروپیگنڈا کیا، پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، اس کا انہوں نے استعمال کیا، اور نتیجے میں کیا ہے؟ آج اعتماد
علماء سے بھی اٹھتا چلا جا رہا. اور جب مریض کا بھروسہ ڈاکٹر کے اوپر سے اڑ جائے تو پھر مریض ڈاکٹر سے علاج نہیں کر سکتا اور وہ ڈاکٹر بھی مریض کا علاج نہیں کر سکتا بھائی. ہم ڈاکٹر کے اوپر آنکھ بند کر کے اعتماد اور بھروسہ کرتے ہیں. ڈاکٹر کی ذاتی زندگی میں ہم نہیں جھانکتے. ڈاکٹر کی کمیوں اور کمزوریوں کو ہم نہیں اچھالتے. بس اپنی صحت اور تندرستی کی فکر کرتے ہیں اور اس کے سامنے اس کا بندہ بن جاتے ہیں, اس کا غلام بن جاتے ہیں, اس کے سامنے منت و سماجت کرتے ہیں, کیونکہ اس وقت نگاہ ڈاکٹر پر نہیں, اپنے مرض پر, اپنی جان پر, اپنی صحت پر, اپنی بیماری پر ہوتی ہے. تو جب بھروسہ ہوتا ہے تو پھر علاج بھی ہوتا ہے. جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء, علماء انبیاء اکرام کی وارث ہے. اور انبیاء وراثت میں مال کو, دولت کو, سونے چاندی کو, ہیرے جواہرات کو نہیں چھوڑتے, علم کو چھوڑتے. یہی وجہ ہے کہ نبی کی وفات کے بعد نبی کے مال کا, نبی کی دولت کا کوئی وارث نہیں بن سکتا, چاہے وہ نبی کی اولاد ہی کیوں نہ ہو. نبی کا مال تو غریبوں میں تقسیم کر دیا جاتا ہے, سب جو ہے اللہ تعالی کے راستے میں خرچ کر دیا جاتا ہے. اور بخاری شریف میں ہے کہ قیامت کے قریب علم ختم ہو جائے گا, اور اس کی تشریح اللہ کے نبی نے خود بیان فرمائی کہ علم کیسے ختم ہوگا. علم ایسے ختم ہوگا کہ علماء کی وفات کثرت سے ہونے لگے. جب علم والے مر جائیں گے تو ان کے ساتھ علم بھی کیا ہو جائے گا, دفن ہو جائے گا. ایسا علم ختم نہیں ہوگا کہ لوگ علم حاصل کرنا چھوڑ دیں گے. ایسا نہیں ہوگا کہ کتابوں میں سے جو الفاظ مٹ جائیں گے. کتابیں بہت رہیں گی, اسکول, کالجز, مدرسے بہت سارے رہیں گے, لیکن جو علم کے صحیح معنی میں وارث ہیں وہ نہیں رہے. کتاب کے ساتھ ساتھ کتاب پڑھانے والا بھی چاہیے. صرف کتاب سے کسی کے اندر حذاقت اور مہارت نہیں آتی جب تک کہ جو ایک کتاب پڑھانے والا صحیح نہ ہو. بقبض العلماء, علماء کی روحوں کو قبض کر لیا جائے گا, پھر ان کے ساتھ ساتھ جو علم دفن ہو جائے گا. قرات نے یہ بھی بیان فرمایا کہ جب علماء ختم ہو جائیں گے تو لوگ جہالہ, جاہلوں کو اپنا سردار بنا لیں اور وہ جاہل اپنی طرف سے فتوے دیں گے, خود بھی گمراہ ہوں گے. فَاسْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ او کما قال, رواہ البخاری, بخاری شریف میں آیا کہ بغیر علم کے لوگ فتویٰ دیں گے. فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام, خود بھی گمراہ ہوں گے اور لوگوں کو بھی جو گمراہ کریں. یہ ہے دشمنان اسلام کی جو سازش جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور سے چلی. وہ عبداللہ ابن سبا, وہ اٹھا اور اس نے کافی محنت کی اور اس نے صحابہ کے اوپر سے لوگوں کا اعتماد ختم کرنا شروع کیا. کیا کہہ کر, کیا بول کر؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے بڑے سیاح تھے, بڑے دینے والے, بڑے سخی تھے. تو وہ اپنے ذاتی مال سے اپنے رشتہ داروں کا خیال کرتے تھے, اور رشتہ داروں میں جو اچھا پڑھا لکھا ہوتا, تعلیم یافتہ ہوتا اور واقعی وہ منصب کا, عہدے کا حقدار ہوتا تو اس کو منصب پہ, عہدے پہ بٹھاتے تھے, اور اس میں کوئی بری بات نہیں تھی. لیکن اس کو موقع مل گیا, اس نے یہ پروپیگنڈا کرنا شروع کیا کہ نعوذ باللہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ اقربا پرور ہیں. اقربا پرور کس کو بولتے ہیں؟ صرف اپنے رشتہ داروں کو پالنے والا, اپنے آپ کو دیکھنے والا. موٹی مثال بولتے ہیں, اندھا گھوڑ کس کو بانٹیا؟
کس کو باٹا تھا؟ اپنے لوگوں کو باٹا بولتے نہیں بولتے؟ یہ غلط فہمی اس نے پیدا کرنا شروع کی ہے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہ وہ صرف اپنے رشتہ داروں کو پال رہے ہیں اور عہدوں پر اپنے رشتہ داروں کو بٹھا رہے ہیں. تو نتیجے میں کیا ہو گیا کہ کچھ لوگ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف آوازیں اٹھانے لگے اور بغاوت پر اتر آئے اور ان کی ایک زبردست جماعت تیار ہو گئی, باغیوں کی ایک جماعت تیار ہو گئی. اور یہی جماعت عبداللہ ابن سبا کی یہ جماعت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے محل کا گھیراؤ کیا اور 40 دن ان پر پانی کو بند کیا, 40 دن ان کے اوپر کھانے کو بند کیا, اور اس طرح بھوک و پیاس کی حالت میں قرآن پڑھتے ہوئے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو بڑی بے دردی کے ساتھ جو شہید کر دیا. یہاں سے صحابہ اکرام کے بارے میں لوگوں کے درمیان اس طرح دشمنان اسلام نے غلط فہمیاں پیدا کرنا شروع کی. اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا, ان کے اوپر بھی الزامات لگائے گئے اور یہی یہودی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے خدا بنا دیا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو بھی ختم کر دیا. اور نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ حضرات شیخین یعنی حضرت ابو بکر اور حضرت عمر اور ان کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے اوپر جو الزام لگایا وہ الزام یہ تھا کہ یہ لوگ سب غاصب ہیں. غاصب کا مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ کچھ ایسے تیار ہوئے یہودیوں کی وجہ سے یا انہی کے وہی لوگ تھے جو اسلام کا لبادہ اوڑھ کر لوگوں کے درمیان آئے اور آ کر یہ کہنے لگے کہ اصل میں حضور کے بعد خلیفہ بننے کے حقدار حضرت علی تھے, لیکن حضرت ابو بکر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے نعوذ باللہ غنڈہ گردی کر کے, نعوذ باللہ ظلم اور ستم کر کے خلافت کو لے لیا, حضرت علی سے خلافت کو چھین لیا. آج بھی ان کی کتابوں میں حضرت عمر اور حضرت علی اور حضرت عثمان غنی اور بڑے بڑے صحابہ اکرام کے بارے میں گالیاں جو لکھی ہوئی ہیں اللہ ہماری حفاظت, جنہیں شیعہ کہا جاتا ہے, روافض کہا جاتا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں یہ حال ہوا. تو اس طرح پھر حضرت علی کا مقام انہوں نے بڑھا دیا کہ صاحب حضرت علی تو خلیفہ بلا فصل ہیں اور حضرت علی جو ہے خدا ہیں اور حضرت علی اصل میں وہی رسول ہیں اور نعوذ باللہ حضرت جبرائیل سے غلطی ہو گئی. کیسے غلطی ہو گئی صاحب؟ حضور اصل میں اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو کتاب دے کر جو وہی بھیجی تھی حضرت علی کے پاس جاؤ, لیکن جبرائیل علیہ السلام سے غلطی ہو گئی, وہ غلطی سے جو حضور کے پاس لے کے چلے گئے. اب لوگوں نے پوچھا صاحب یہ بات کہاں ہے, تو کہنے لگے قرآن کے اصل میں 30 پارے نہیں تھے, 40 پارے تھے, اور یہ 30 پاروں میں کچھ بھی نہیں ہے. وہ 10 پارے جو غیب ہیں جس کو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی بکری کھانے کی تھی دور میں, اصل میں سب چیزیں اس کے اندر. دیکھو اب یہ حال. اس طرح صحابہ اکرام کے بارے میں غلط فہمیاں شروع, گالیاں بکنا شروع. تو اس کے بعد دور آتا ہے حضرت عمر ابن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ, جو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے اولاد میں سے, ان کی اولاد میں سے, بلکہ ان کے پوترے ہیں, انہیں عمر ثانی کہا جاتا ہے. بڑے نیک دل, عادل, منصف, سادگی پسند یہ بادشاہ گزرے. ان کے دور میں ایک ہی گھاٹ سے, ایک ہی جگہ سے بھیڑیا اور جو ہے آپ کی بکری جو ہے دودھ پیا کرتی. جب انہوں نے محسوس کیا کہ صحابہ اکرام کے بارے میں اس طرح غلط فہمیاں عام ہو چکی ہیں اور لوگ خلفائے راشدین کے اوپر گالیاں بک رہے ہیں اور انہیں غاصب کہہ رہے ہیں, ظالم کہہ رہے ہیں, تو
حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے زمانے میں اور اپنے دور میں اپنے تمام گورنروں کو، تمام حاکموں کو شہروں کے اندر یہ حکم لکھ بھیجا کہ تمہارے اوپر یہ لازم اور ضروری ہے کہ تم جمعہ کے خطبے میں ان چاروں خلفاء کا نام خاص طور پر اور ان کی فضیلت بیان کرو، ان کی اہمیت بیان کرو، اور حضرت فاطمہ، حضرت علی اور اہل بیت کا ذکر کرو۔ تو حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے دور سے، ان کے زمانے سے یہ خطبے میں خلفائے راشدین کا نام لیا جانے لگا۔ ایک ضرورت تھی، لیا گیا، نام لیا گیا، آپ اس کو بدعت نہیں کہہ سکتے۔ اور اگر کوئی نام نہیں لیتا ہے اس دور کے اندر، وہ تو مخالفت ختم ہو چکی ہے۔ نام اگر کوئی نہیں لیتا ہے تو اس کا ہم یہ فتویٰ نہیں دیں گے کہ خطبہ نہیں ہوا، جمعہ نہیں ہوئی، ہم یوں نہیں کہیں گے، لیکن ہم کہیں گے کہ صحابہ سے محبت ہے آپ کو، صحابہ سے اگر آپ صحابہ کے اوپر بھروسہ کرتے ہیں تو پھر خطبے میں نام لو ان کا۔ چنانچہ سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر آتا ہے خطبے میں، ارحم امتی بامتی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی۔ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان اور آپ کے ارشاد کے مطابق جو آپ نے بیان فرمایا، میری امت میں، میری امت پر، کیا ہے بھائی؟ میری امت پر سب سے زیادہ مہربان ہونے والا اگر کوئی ہے تو وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ سب سے زیادہ میرے دین کے لیے، میری امت کے لیے اور میرے لیے جان اور مال کی قربانی دینے والا اگر کوئی ہے تو وہ پیکر صدق و صفا، منبع جود و سخا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی۔ اسی لیے آپ نے خطبے میں بیان فرمایا اپنی زندگی کے آخری لمحات میں کہ جس نے بھی مجھ پر کچھ بھی کیا میں نے سب کا حق ادا کر دیا، لیکن ابو بکر وہ ہیں جن کا میں نے حق ادا نہیں کیا، کل قیامت کے دن میری طرف سے اللہ ابو بکر کا حق ادا کرے۔ اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور دوسرے پلڑے میں قیامت تک آنے والی ساری امت کا ایمان رکھ دیا جائے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا ایمان وزن میں زیادہ ہو جائے۔ ایک مرتبہ ذکر آیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی پوری زندگی تو چھوڑو، ان کے ایک رات اور ان کا ایک دن، ایک رات ایک دن ایسا ہے جس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ لوگوں نے پوچھا وہ کون سی رات ہے، وہ کون سا دن ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے وہ ہجرت کی رات ہے جب حضور کے ساتھ کوئی نہیں تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہی آپ کے سپاہی تھے، وہی آپ کے محافظ تھے، وہی آپ کے رہنما تھے، وہی آپ کو لے کر چلنے والے۔ وہ سنگریزوں کے راستے میں، وہ سنگلاخ راستے میں آج بھی جا کر کے دیکھو، مکے سے مدینے کا سفر جو کیسا ہے، نہ کوئی درخت نظر آتا ہے سائے کے لیے، اور سڑکیں تو آج بنائی گئی، اس وقت نوکیلے پتھر تھے جو پیروں میں چبھتے تھے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی آگے ہیں، کبھی پیچھے ہیں، کبھی دائیں ہیں، کبھی بائیں ہیں۔ حضور کہتے ہیں کہ ابو بکر یہ کیا انداز ہے؟ تو کہتے ہیں اللہ کے رسول کہ پیچھے اس لیے ہوتا ہوں کہ مجھے ڈر ہوتا ہے کہیں دشمن آ کر کے آپ کو حملہ نہ کر دے، سامنے اس لیے بھی جاتا ہوں کہ آپ راستہ جو بھول نہ جائے، دائیں بائیں بھی آپ کی حفاظت کے لیے میں چل رہا ہوں۔
جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے چلا نہیں جا رہا تھا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کو اپنے کھانوں پر اٹھایا۔ راستے میں ایک دشمن خدا، دشمن رسول ملتا ہے اور پوچھتا ہے، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے پوچھتا ہے کہ یہ کون ہے؟ اگر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سچ بولیں تو صداقت ختم ہو جائے گی، اگر سچ بولے تو نبی کو خطرہ ہے، اور اگر جھوٹ بولے تو صداقت کو خطرہ ہے، صدیق نہیں رہتے۔ تو ایسا جواب دیا، کہنے لگے ھذا رجل یہدینی الی السبیل، یہ وہ شخص ہے جو مجھے راستہ بتانے والے ہیں۔ جملہ صحیح ہے، سننے والا کچھ اور مطلب سمجھ رہا ہے اور بولنے والا کچھ اور مطلب سمجھ رہا ہے۔ جو تم سمجھو سمجھو، جو ہم سمجھے۔ غار ثور کے قریب پہنچ گئے، وہ 500 فٹ لمبا، پتہ نہیں اس سے بھی زیادہ، اگر آپ نیچے کھڑے ہو کر غار ثور کو دیکھیں تو ٹوپی نیچے گر جائے گی، اور لوگ جانے کی بھی ہمت نہیں کرتے۔ حضرت ابو بکر صدیق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر غار ثور کے منہ پر پہنچے، کہنے لگے اللہ کے نبی آپ کھڑے ہو جائیے، پہلے میں جاؤں گا۔ اندر گئے، صاف کیا، اپنی چادر کو چاک کیا، اس کے ٹکڑے بنائے، ساری سوراخوں کو بند کیا، ایک سوراخ کے لیے چادر کا جو ہے کپڑا کم پڑ گیا، حضور کو بلایا تشریف لائیے، اور اس کے بعد اس سوراخ پر اپنا انگوٹھا رکھ دیا۔ ایک کالا ناگ اس وہاں پر پھر رہا تھا، اس کی بھی ایک تاریخ ہے، بہرحال اس نے جو ہے ڈس لیا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں آرام فرما رہے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تکلیف کو برداشت کر رہے ہیں۔ آنسوؤں کو کون روک سکتا ہے، چاہے وہ خوشی کے ہو چاہے وہ غم کے ہو، آنسو جو ہے رخسار سے بہتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر گر پڑے۔ اللہ کے نبی کی آنکھیں بیدار ہو گئی۔ آپ نے کہا کہ یاسو کیسے؟ تب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ سانپ نے جو ڈس لیا، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب نکال کر وہاں پر جو ہے لگا دیا، جس کی وجہ سے زہر ختم ہو گیا۔ تو ایک رات وہ ہے، اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ پھر ایک دن ایسا ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، جس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ تو پوچھنے والے نے پوچھا، کس سے پوچھا؟ بولو بھائی، ایک جواب تو سیارہ بخیا بول رہے صاحب، بولو بول رہے ہیں ہم کو کیا پتا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا وہ دن کون سا ہے؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ وہ دن ہے جس دن ہمارے نبی ہم سے جدا ہو گئے۔ مدینہ منورہ کی گلیوں میں کوہرام مچا ہوا تھا، حسنین کی چیخیں لوگوں کے کلیجوں کو پھاڑ رہی تھی، اور غم اور اندھوناکی کا ایک سما بن گیا تھا، اور صحابہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ خود حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ شمشیر بکف تلوار لے کر نکل پڑے، کہنے لگے اللہ کی قسم جو یہ کہے گا حضور کا انتقال ہو چکا ہے، عمر اس کی گردن اڑا دے۔ ایک طرف تو یہ حال تھا، اور دوسری طرف یہ حال تھا کہ کچھ کمزور ایمان والے اور کچھ شریر قسم کے لوگ یہ کہہ کر کھڑے ہو گئے تھے کہ آج سے ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے، کچھ کہہ رہے تھے ہم نماز نہیں پڑھیں گے، لیکن یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تھے جنہوں نے امت کی ناؤ کو اور کشتی کو پار لگایا تھا اور ڈوبنے سے بچایا۔ آپ نے اعلان کیا، اللہ کی قسم جو حضور کے دور میں جتنی زکوٰۃ دیتا تھا، چاہے وہ ایک رسی کا ٹکڑا ہی کیوں نہ ہو، ابو بکر اس کو نہیں چھوڑے گا، چاہے جہاد کرنے کی ضرورت پڑے، چاہے قتال کرنے کی ضرورت پڑے۔ جو نماز کا انکار کرے گا ابو بکر اس سے بھی لڑے گا، ابو بکر اس سے بھی قتال کرے گا۔ تو اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھوڑا سامنے آ کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگے، اے امیر المومنین، تھوڑا نرمی سے کام لیجئے، تھوڑا
نرمی سے کام لیجئے۔ اب بتائیے مجھے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب سن کر کہ بہادر کون تھے، عمر تھے یا ابو بکر تھے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر سے کہا اجبار فی الجاہلیہ وخوار فی الاسلام، زمانے جاہلیت میں تو بہت بڑے سرما بنتے تھے، بہت بڑے بہادر بنتے تھے، اسلام میں آ گئے تو بزدل ہو گئے۔ اینقص الدین وانا حی، میرے جیتے جی اللہ کے دین میں کمی نہیں آ سکتی، یہ کہنا تھا۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ خاموش ہو، پھر ان شریروں کو زکات دینا پڑا، نماز کا انکار کرنے والوں کو نماز پڑھنا پڑا، اور اس طرح کتنے پورے دب گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یہ دن ہے وہ دن، اس کا کوئی مقابلہ نہیں۔ اس لیے خطبے میں کہا جاتا ہے ارحم امتی بامتی سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، کہ میری امت میں، میری امت پر سب سے زیادہ مہربان حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ اور اس کے بعد خلیفہ ثانی کا نام لیا جاتا ہے وہ اشدہم فی امر اللہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ، اور امت میں سب سے زیادہ سخت اللہ کے معاملے میں وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی۔ ایک نہیں کئی ایک واقعہ، جب بھی کوئی تھوڑی سی شرارت کرتا تو سب سے پہلے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار نکلتی، اضرب عنقہ، اللہ کے رسول کیا اس کی گردن اڑا دوں؟ اللہ کے نبی کہتے عمر ٹھہرو ٹھہرو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا عمر تم جس راستے پر چلتے ہو شیطان بھی اپنا راستہ بدل لیتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ نے تو حق کو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان پر جاری کر دیا۔ وہ قرآن مجید میں سورہ نساء میں غالباً 5ویں پارے میں ایک منافق کا اور ایک یہودی کا جھگڑا نقل کیا گیا ہے۔ دونوں کا جھگڑا ہوا، یہودی کا، منافق تو مسلمان ہے ظاہر میں، دونوں کا جھگڑا ہوا۔ منافق اس معاملے میں غلطی پر تھا، حق پر نہیں تھا، یہودی حق پر تھا۔ اب دیکھیے عجیب بات یہ تھی، یہودی کہہ رہا تھا کہ یہ مقدمہ حضور کے پاس جائے، اور منافق باوجود مسلمان ہونے کے کہہ رہا تھا کہ یہ مقدمہ یہودی عالم کے پاس جائے، کعب بن اشرف کے پاس۔ حالانکہ یہودی کو چاہیے تھا کہ وہ یہ مقدمہ یہودی عالم کے پاس لے جاتا، منافق کو چاہیے تھا کہ وہ حضور کے پاس لے جاتا، لیکن معاملہ الٹا تھا، اس لیے کہ دونوں بھی سمجھ رہے تھے کہ حضور کے پاس جائیں گے، چاہے وہ مسلمان ہو چاہے وہ منافق ہو، فیصلہ تو وہی ہوگا جو حق پر ہوگا، اسی کے حق میں فیصلہ ہوگا۔ وہ جانتے تھے کہ حضور امین ہے، وہ جانتے تھے کہ حضور صادق ہے، حضور جانبداری نہیں کر سکتے، وہ دونوں بھی جانتے۔ بہرحال یہودی بضد ہوا، اصرار کیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دونوں پہنچے، اور امید کے مطابق، ان کے گمان کے مطابق حضور نے فیصلہ یہودی کے حق میں کر دیا۔ حق پر تھا، یہودی کے حق میں۔ اب وہاں سے باہر نکلے تو منافق کے دل میں، دماغ میں ایک چال آئی، اس کے دل یہ بات آئی کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے سلسلے میں بڑے شدت پسند ہیں، اب وہ یہ نہیں دیکھیں گے کہ میں حق پر ہوں یا نہ ہوں، بس میرا نام مسلمان سن کر کے فوراً جو ہے یہودی کو بھگا دیں گے وہاں سے، اور میں جو ہے جیت جاؤں گا۔ دونوں پہنچے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر سے باہر نکلے، یہودی نے سارا حال سنا دیا، اور یہ بھی اس نے کہا کہ حضور نے فیصلہ میرے حق میں کر دیا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس منافق سے پوچھا کہ یہودی جو کہہ رہا ہے کہ حضور نے فیصلہ اس کے حق میں کر دیا، یہ صحیح ہے؟ منافق نے کہا کہ یہ صاحب بالکل صحیح ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، پھر بھی تم میرے پاس فیصلہ کرنے کے لیے آئے؟ میں بالکل فیصلہ کروں گا۔ گھر کے اندر گئے، تلوار نکالی، باہر آئے اور منافق کی گردن اڑا، اور یوں فرمایا کہ جو اللہ کے رسول کا فیصلہ نہیں مانتا، عمر اس کا فیصلہ یوں کرتا ہے۔ اب منافقوں کی جماعت نے پورے مدینے میں کوہرام مچا دیا،
پروپیگنڈا کرنا شروع کیا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں سے ایک قتل ناحق ہو گیا. کیا ہو گیا؟ قتل، مرڈر ہو گیا، ایک مرڈر ہو گیا. تھوڑی دیر کے لیے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ناراض ہو کہ یہ کیا چیز کر دی. لیکن اس وقت جو ہے آیتیں اتری قرآن مجید میں 4-5 آیتیں کہ اس معاملے میں عمر نے جو کیا ہے بالکل صحیح کیا. یہ ہے وہ اشدہم فی امر اللہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہ امت میں سب سے زیادہ اللہ کے معاملے میں سخت کون ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ. بہرحال بزرگوں اور میرے عزیز دوستوں، یہ خطبہ جمعہ کی تشریح آپ کے سامنے کی جا رہی ہے تاکہ جو ہم سنتے ہیں اس کا بھی تو پتہ چلے کہ کیا سن رہے ہیں ہم، کیا پڑھ رہے ہیں ہم. اس کا احساس ہی نہیں. اس لیے لوگ کیا وہ خطبہ جمعہ چلتا رہتا، بھائی منتر پڑھتے نہیں، جنتر منتر کے جیسا، چڑھائی میں بھی ویسی، یہ بھی ویسی ہے، چلو چلے لاسٹ میں آئیں گے، فسٹ میں نکل جائیں گے. ارے بھیا اب ہم کو سمجھانے کے لیے آسمان سے کوئی نبی نہیں اتریں گے اور زمین سے پھر سے عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ تھوڑی پیدا ہوں. ایک دوسرے کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا ہے تو اس کے لیے ایک دوسرے کی بات بھی تو سننا ہے، سنانا ہے. اس کے لیے آپ کو اپنا وقت نکال کر اس بزی دنیا میں پہلے آنا ہے، تب جا کر کے جو ہے مسجد کے ماحول میں، فرشتوں کے اس ماحول میں ایمان بنے گا، یقین بنے گا. جب ایمان اور یقین بنے گا تو پھر نماز پڑھنا آسان، روزے رکھنا آسان، شب برات میں اللہ کی عبادت کرنا آسان، حرام کام سے بچنا آسان، گناہوں سے پرہیز کرنا آسان ہو جائے. اور بقیہ جو خطبہ ہے اس کا ترجمہ انشاءاللہ زندگی سلامت رہی تو آئندہ جمعہ آپ سنتے رہے. اس لیے آپ وقت سے پہلے، اپنے وقت سے پہلے یہاں پر تشریف لائیں تو فائدہ ہو. دعا فرمائیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. حضرات 1-2 اعلان سماعت فرمائیں. پہلا اعلان تو یہ ہے کہ آج عشاء کی نماز کے بعد جامعہ گلشن خیر النساء مولانا عتیق احمد صاحب قاسمی دامت برکاتہم کے مدرسے میں جلسہ ہے اور شاہ جمال الرحمان صاحب مفتاحی دامت برکاتہم بڑے بزرگ عالم دین تشریف لا رہے ہیں. آپ حضرات سے گزارش کی جاتی ہے کہ وہاں تشریف لے چلے اور علماء اکرام کے بیانات سے استفادہ فرمائیں. دوسرا اعلان یہ ہے کہ ایک اپنے محلے کے صاحب ہے جناب جو عثمان صاحب ترکاری والے، ان کی طبیعت بہت ہی خراب ہے، ان کے لیے بھی جو ہے دعا فرمائیں. اسی طرح ایک لڑکی ہے، کیا نام ہے لڑکی کا؟ جی ہانیہ. ہاں ہانیہ 8 سال کی بچی ہے، اس کو کینسر ہو چکا ہے، جو اس کے لیے بھی آپ دعا فرمائیں کہ اللہ صحت عطا فرمائے. اسی طرح جناب حفیظ صاحب قریشی، ان کا کل انتقال ہوا ہے، ان کی نماز جنازہ عیدگاہ میں ہے، ان کے لیے بھی دعائیں مغفرت فرمائیں. واخر الحمدللہ رب العالمین.